بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر شام کی بیٹھک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. شام کی بیٹھک ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم مختلف شعبہ زندگی سے دوستوں کو مدعو کریں گے، اور شام کی چائے کے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے لیکن ابھی بریک میں چائے بھی آئے گی، تو چائے کی پیالی کے ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ کریں گے، حالات حاضرہ پر بھی بات کریں گے، ان کے پروفیشن پر بھی بات کریں گے. تو یہ سارا جو ہے سینیریو ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں چلتا رہے گا اور آپ کو دیکھنے کو ملے گا. آج پہلے پروگرام میں میں نے اس شہر کے ایک لیجنڈ کو دعوت دی ہے. یقیناً آپ کیمرے کے سامنے بنتے ہوئے اسٹارز، چڑھتے ہوئے سپر اسٹارز کو تو دیکھتے ہیں، لیکن جو کیمرے کے پیچھے سپر اسٹار ہوتا ہے، جو ان اسٹارز کو تراش رہا ہوتا ہے، جو ان اسٹارز کی میکنگ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے نہیں آتا، لیکن ہوتا وہ بھی لیجنڈ ہے، ہوتا وہ بھی اسٹارز کا اسٹارز ہے. تو آج ہم نے دعوت دی ہے سید محسن رضوی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب منصور صاحب. سر، آپ کی ڈائریکشن میں، آپ کی پروڈکشن میں بڑے بڑے اسٹارز بن گئے، تو یہ جو بات ہے جو بیہائنڈ دا کیمرہ ہوتا ہے، تو اس کو اپنی شناخت ظاہر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں، پھر ہم آئیں گے اپنے دوست کامران چاولہ کے پاس جو ایک سماجی شخصیت ہیں اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان کی حیثیت سے موجود ہیں. کامران بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ تو محسن بھائی سے آغاز کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی محسن بھائی. منصور بھائی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے بنا دیا، اللہ تعالیٰ بناتا ہے. انسان کی اپنی وسیلہ تو سب محنت اپنی ہوتی ہے. بڑے بڑے اسٹارز ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے اسٹارز وہ ہیں جن کو جو پہلے دن ہمارے پاس آئے زندگی میں شوبز کے لیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت بڑی پہچان بنائی. اس میں ہم نے تو صرف ان کو ایک پش مارا، اور باقی تو سپورٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ان کی اپنی محنت تھی. انہوں نے اپنا نام بنایا. بے شک بے شمار آرٹسٹ بڑے بڑے. چند نام میں جاننا چاہوں گا. نام نہیں میں لے سکتا، بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں. کیا ڈینائی بھی کر جاتے ہیں؟ ہاں بہت یاد دلانا پڑتا ہے، ان کو یاد دلانا پڑتا ہے. بڑا منصور صاحب، میں آپ کو ایک بڑے ایک بتاؤں، اسٹیپ بتاؤں، چھوٹی چھوٹی اسٹیپ بتاؤں. پہلی کال آپ کے پاس آئے گی. السلام علیکم محسن صاحب، میں فلانا بات کر رہی ہوں. محسن صاحب، مجھے بہت شوق ہے ڈراموں میں کام کرنے کا، میں چاہتی ہوں آپ کے ساتھ کام کروں. دوسری کال، محسن صاحب میں نے آپ کو کال کیا تھا، آپ مجھے ایک چانس دے کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو میری. تیسری کال، محسن صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ کی کال آئی تھی، میں انشاءاللہ کل شو میں آ جاؤں گی آپ کے پروگرام میں انشاءاللہ، ایون کمرشل ہے یا ڈرامہ. محسن صاحب میں چوتھی، محسن صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اتنا اچھا رول دیا، میں کبھی نہیں بھولوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. میں محسن صاحب آپ مجھ سے جب چاہیں بلا لیں، میں کام کرتے رہوں گی. پانچویں کال، ہلو جی محسن صاحب کب ہے ریکارڈنگ؟ اصل میں آج کل اتنی شوٹ چل رہی ہے، میرے پاس ٹائم، آپ مجھے ایک ٹائم بتا دیں نا کب ہے. چھٹی کال اس کا، ہلو جی نہیں محسن صاحب میں نہیں. لوکل کون سی پروڈکٹ ہے؟ نہیں میں نہیں کر سکتی لوکل پروڈکٹ. آپ کو پتہ ہے پیچھے کتنا لوڈ ہے میرے اوپر، میں کتنے شو کام کر رہی ہوں، آپ وہ بھی تو دیکھیں. ساتویں کال، ہلو جی کون محسن رضوی؟ اللہ اکبر، ختم. اللہ اکبر. یہ ریالٹی ہے. یہ ساتواں پھیرا تھا. یہ ریالٹی ختم. اس کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جو ملتے بھی جی اچھا میں نے دیکھا تھا آپ کو کہیں، ہمارے ساتھ کام کیا تھا. اچھا یاد نہیں پڑ رہا، میں نے بہت کام کیا ہے اصل میں، مجھے بالکل یاد نہیں پڑ رہا. میں نے تو کئی 100 پروڈیوسرز کے ساتھ کام کیا. تو یہ اس میں کسی کا قصور نہیں ہوتا. لیکن سب تو ایک ٹریک کے نہیں ہوتے ہوں گے نا. نہیں کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو دیکھ کے ایک دم نہیں ملتے ہوں گے کہ یار محسن بھائی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ. بے شمار الحمدللہ، اس کے ساتھ بے شمار. یہ تو نام بتا سکتے ہیں آپ ایک؟ نہیں ماشاءاللہ، یہ تو بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ایکسیپٹ کیا، ایڈمٹ کیا کہ آپ نے ہمیں جان دیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں دیکھیں. الحمدللہ بہت سارے بڑے. ایک آدھ نام بتا دیں محسن بھائی. بڑے آرٹسٹ، سارے بڑے آرٹسٹ الحمدللہ ماشاءاللہ. وہ جنگلز جو آپ کے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ذرا وہ تو دہرائیں. جنگل تو بہت سارے مشہور ہوئے کہ
جو اگر صرف جنگل لکھنے کی بات کر رہے ہیں یا ہرا ہرا پاکولا آئس کریم سوڈا، دیکھیں مجھے بھی یاد ہے، مجھے لگے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا، مجھے لگے یہ میٹھا میٹھا، ہرا ہرا پاکولا، آئس کریم سوڈا، ویری گڈ، بہت سارے گڈ ہو گیا۔ چلیں جی کامران بھائی آپ کی طرف آتے ہیں۔ جیسے باس نے بتایا، ہمارے بھی استاد ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ جن کے لیے کتنا بھی اچھا کریں ان کے معاملات جو ہیں وہ 7ویں کال پہ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ بنیادی طور پر تو مارکیٹنگ کے حوالے رکھتے ہیں، سیلز کے حوالے رکھتے ہیں، لیکن ایک سماجی بھی حوالہ آپ کے ساتھ جڑتا ہے۔ تو جب آپ کچھ سماجی خدمت کرتے ہیں، پھر یقیناً جو بھی سماجی خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ ریوارڈ کا تو وہ نہیں وہ ہوتا کہ یار کچھ اس کے بعد حاصل ہوگا، لیکن کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار دیکھو اتنا ہم نے کیا اور اس کے بعد پھر یہ باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ شکریہ منصور بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جیسا کہ ہمارے دوست اس فیلڈ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں تو بالکل یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ہمارا جہاں تک تعلق ہے سماجی خدمت کا، یہ ایک تھینک لیس جرنی ہوتا ہے۔ ہم روز صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں پھر سے سب کچھ نیا لگتا ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو اکمپلشمنٹ ہوتی ہے، بہت اچیومنٹ ہوتی ہے، ہم اس کا وزن لے کے ساتھ چلیں، بس سمجھ لیں کہ صبح اٹھیں پھر نئے سرے سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اور مزید میں اس کو وضاحت کر دوں کہ ایئر ایمبولینس ٹرسٹ کے نام سے ہماری این جی او ہے، ہمارا اس میں ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس کے کیپٹن ناصف رضا صاحب ہیں، اور میں ان کے ساتھ ان کا مارکیٹنگ ہیڈ ہوں۔ جی جی، تو اس حوالے سے ہم چیزوں کو وہ کر رہے ہیں اسٹریم لائن، تاکہ ہمارے ملک میں قدرتی آفات اور اس طرح کی کوئی موسم برسات میں خاص طور پہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ دور دراز علاقوں سے زخمی پیشنٹس اور کریٹیکل کنڈیشن والے لوگوں کو ہاسپٹل پہنچانا ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ زمینی راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ایئر ایمبولینس ٹرسٹ، اور یہ باقی ملکوں میں دنیا کے یہ نیا رجحان نہیں ہے، دنیا کے ہر ترقی یافتہ ملک میں یہ چیز موجود ہے۔ ہمارے ملک میں بھی کسی حد تک ہے، حکومت پنجاب نے شروع کری ہے، کے پی کے والے اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں بیٹھ کر، اور سندھ میں بھی کسی نہ کسی شکل میں یہ موجود ہے۔ تو لیکن چونکہ ہماری آبادی لاکھوں میں نہیں ہے، ملک کروڑوں میں ہے، تو جتنا کام ہو چکا ہے اور زیادہ مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ محسن بھائی، کون آرٹسٹ ایسے ہیں جن کے ساتھ کام کر کے نا مزہ آتا ہے، وہ ایک فیلنگ آتی ہے، ہنسنا بولنا، ایک جو گروپ ہوتا ہے، جو ایک سیٹ پہ رونق ہوتی ہے، وہ کن آرٹسٹوں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے بہت سارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن کیا ہوا ہے اچھا، یا فلم کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ پروفیشنل آرٹسٹ ہوتے ہیں۔ جب وہ پروفیشنل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنے میں مزہ، وہ ایک ٹیک میں سمجھ جاتے ہیں۔ مطلب اگر میں مثال دوں، فلم انڈسٹری کی مثال دوں، ریما ہے، وہ ہو کیا ونڈرفل آرٹسٹ یار، کیا ویری مچ پروفیشنل، 100 آپ سے زیادہ پروفیشنل، ڈائریکٹر سے زیادہ پروفیشنل، ان کو پتا ہوتا ہے کیمرہ اینگل کیا ہے، کہاں دیکھنا ہے، کیا لائٹنگ کہاں ہو رہی ہے، سر پہ لائٹ کہاں آ رہی ہے۔ تو یہ جاوید شیخ صاحب ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، لیجنڈ ہے یہ، اور مطلب میں ان کے ساتھ شاید اگر یاد ہو تو 1985 سے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں، 85 جاوید شیخ صاحب کا پہلا، تو وہ سب بالکل اچھے ینگ آرٹسٹ تھے وہ۔ تو یہ لوگ جو پروفیشنل آرٹسٹ ہوتے ہیں، یہ ہوئے ریما ہوئی، ثنا ہوئی، جاوید شیخ صاحب ہوئے، ذرا سا اسی طرح ٹیلی ویژن کے جو آرٹسٹ ہیں، لائک اگر میں مثال دوں، فضیلہ قادی، انہوں نے سٹارٹ سے ہمارے ساتھ کام کیا، فضیلہ قادی ہیں، شگفتہ اعجاز ہیں، بڑے آرٹسٹ، بہت بڑے آرٹسٹ، اور بہروز ودواری صاحب ہیں۔ یہ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ایک دفعہ آپ کو بتانا ہوتا ہے بس، اور یہ اپنا کام۔ تو جب آرٹسٹ ڈیلیور کرتا ہے اچھا آپ کو، تو پھر ڈائریکٹر تو خوش رہتا ہے نا، بجائے کہ اس آرٹسٹ سے کہ جو 24 ٹیک دے اور نہ کر سکے۔ تو ہمیں تو کام سے مطلب ہوتا ہے نا، جو کام اچھا کر رہا ہے وہ اچھا ہے نا۔ اچھا، آپ نے ابھی ذکر کیا جاوید شیخ صاحب کا، شیخ صاحب صرف ایک موٹیویشنل حوالوں میں اگر ہم شیخ صاحب کو دیکھیں، آپ کو یوتھ کے لوگ بھی سن رہے ہوں گے، وہ بھی سنیں گے جو نئے اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رول ماڈل جو ہے
وہ بھی ہمارا یہ لیجنڈ جو ہے وہ ہم سامنے کر سکتے ہیں ایک رول ماڈل کے طور پہ. جاوید شیخ صاحب مجھے نہیں یاد, لیکن شاید ان کی دھماکہ سے انٹری ہوئی جو دھماکے دار نہیں رہی. 70s میں آئی تھی دھماکہ, تو 70s میرے خیال ہے 74 یا 78 میں آئی تھی. ٹھیک ہے. پھر بیاؤنڈ دا لاسٹ ماؤنٹین آئی تھی, جہاں تک مجھے یاد اس میں بھی تھے. تو دھماکہ سے انٹری ہوئی تھی, مگر دھماکہ ابن صفی کی وہ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. مگر اس کے بعد ڈراموں میں میں نے کہا نا کہ وہ اس کے بعد پھر وہ ریورس گیئر نہیں ہے. نہیں بالکل مستقل جدوجہد ہے. انکہی ہے, اس کے بعد جو ڈرامے کیے انہوں نے اس سے تو چھا گئے وہ ڈرامے, انکہی وغیرہ جو پی ٹی وی سے ڈرامے کیے انہوں نے. تو لیجنڈ آرٹسٹ ہے, بہت بڑا آرٹسٹ. جاوید شیخ کی, ریما کی اور میرا میڈم کی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس. سر بات ہو رہی تھی شیخ صاحب کی, ریما کی. آپ نے کہا کہ ریما میڈم ویری مچ پروفیشنل. تو ہم تھوڑا سا جاننا چاہیں گے اصل میں بہت ہی ادب کے ساتھ جو آج کا سوشل میڈیا ہے نا, اس نے تو بالکل ہی الگ ہی ایک سمت نکال لی ہے. کیا میں لفظ استعمال کروں, جرنلزم کہوں یا نہ کہوں, چونکہ وہ بڑا عجیب سا حوالہ ہے. خبریں گڑھی جاتی ہیں تو کچھ اچھی باتیں بھی اگر ہمارے ان اسٹارز کی آپ کے توسط سے جائے گی تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیں اس حوالے سے بھی. دیکھیے, ایک تو میں اس وقت کی بات کروں جو 35mm ہوتا تھا, 35mm نیگیٹو رول ہوتا تھا. ایک رول جو 400 فٹ کا ہوتا تھا وہ 26,800 روپے کا آتا تھا. تو وہ اگر آپ اس پہ ریٹیکس کرتے رہتے تھے نا تو وہ تو سارا ختم ہو جاتا تھا. پروڈیوسر کا بھٹا بیٹھ جاتا تھا. 8 ڈبے 10 ڈبے لگتے تھے. ریما کیا کرتی تھی, کیمرہ اس سے پہلے سی آر کرتی تھی, کیمرہ ریہرسل کہلاتی ہے وہ. سی آر آ جائیں جی, ایک دفعہ آ جائیں یہ. اچھا, باقاعدہ کھڑی ہوتی تھی کیمرے کے سامنے, کیمرہ مین سے کہتی تھی ہاں مجھے بتاؤ, اچھا موومنٹ کا شاٹ ہے, یہ دیکھیں میں آگے آئی, یہ اتنا فوکس ہے, اتنا بار ٹھیک ہے, اتنا یہ پیچھے اتنا فوکس ہے, بس ٹھیک ہے, یہ یہاں رہنا ہے مجھے, اس سے آگے رہنا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بولنا ہے کیا میرے بال بھی اچھے ہو سکتے ہیں. اب ایک بار 3 4 5 ٹیک سی آر کرتی تھی وہ, کیمرہ ریہرسل کہلاتی ہے وہ, بغیر کیمرہ آن کیے ہوئے. جی چوتھی میں آ جاتی ہیں, آ جائیں جی آن کرو, اور پہلا ہی ٹیک کرتی ہے اور پہلے ہی ٹیک ہو کے. تو یہ اس طرح کے جو بھی آرٹسٹ جن کو بھی ٹیلی ویژن کا تجربہ ہوا ہے, فلم کا تجربہ ہوا ہے, جو بھی آرٹسٹ ہیں ماشاءاللہ, ان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک وہ ہوتی ہے, وہ نئے آرٹسٹ جو آتے ہیں تو پھر وہ ذرا ٹائم لیتے ہیں, تو پھر ان پہ محنت بھی زیادہ لگتی ہے. تو بٹ جو پروفیشنل آرٹسٹ, بس ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ریما میڈم کی بات ہوئی ہو اور ریما میڈم کے بعد جو ہے وہ میرا میڈم کی بات نہ ہو. میرے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا. اچھی آرٹسٹ ہیں وہ, محنت کرتی ہیں, بہت محنت کرتی ہیں, کوشش کرتی ہیں اپنے کام پہ توجہ دینے کے لیے. اور ان کے بھی بہت بڑی بڑی بلاک بسٹرز گئی ہیں, موویز گئی ہیں. انفارچونیٹلی کمرشلز میں اتنا کام میں نے ان کے ساتھ نہیں کیا, انہوں نے کیے ہیں کمرشل, میں نے نہیں کیا. تو مگر اچھی بڑی آرٹسٹ ہیں وہ. یہ ساری جو فلم ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں. اور کن فلم اسٹارز کے ساتھ کام کرنے کا رہا؟ یہ تقریباً میں نے بتایا نا, جاوید شیخ صاحب, ریما, نرما, میرا, ریشم, ثنا. کون زیادہ آپ کو لگا کہ جولی ہے؟ آپ نے ریما میڈم کا تو بتایا کہ دے آر ویری مچ, شی از ویری مچ پروفیشنل, لیکن کون جولی, کون سیٹ پہ سب کو الائیو رکھتا ہے؟ کون, ریشم میڈم یا میرا یا نرما یا ایکس یا وائی؟ بہروز سبزواری صاحب. بہروز سبزواری صاحب, وہ ان کی بڑی انجوائمنٹ رہتی ہے ان کے ساتھ جب وہ ہوتے ہیں سیٹ پہ. تو وہ ہر کسی کو اپنے ساتھ انوالو رکھتے ہیں. اور یہ اچھی بات بھی ہے. ایک سینئر آرٹسٹ اگر جونیئرز کو بھی انگیج کرے, وہ کیمرہ مین سب کے نام پوچھ لیں گے, اس کے ہاں جیسے اور یار بھائی کڑھائی ہونی چاہیے, میں کڑھائی منگاتا ہوں یار, آج کڑھائی کھائیں گے سب لوگ بیٹھ کے. اس طرح کر کے لوگوں کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں, سب کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. کامران بھائی, تھوڑا سا
موضوع کی طرف سے اس طرف آتے ہیں کہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے سندھ ہو یا باقی پاکستان کا حوالہ ہو تو خط غربت سے لوگ نیچے جا رہے ہیں. جو بھی اس وقت مہنگائی کا حوالہ ہے, ہم یہاں مہنگائی کو کرٹیسائز کرنے نہیں بیٹھے ہیں, ہم سرکار کے اوپر تبرہ بھیجنے نہیں بیٹھے ہیں, لیکن وہ جو لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, تو جو سماجی تنظیمیں ہیں, انسان دوست تنظیمیں ہیں, تو ایک کیا میں لفظ استعمال کروں کہ بار بار یہ تانا دیا جاتا ہے کہ جی صرف کھانا کھلا دینے سے جو ہے وہ بات نہیں بنتی ہے, چیزوں کو بہتر کرنا ہے تو یوں کریں یوں کریں یوں کریں. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ کھانا کھلانا بہت اچھا کام ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن کچھ اس سے آگے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے. اس میں جو لوگ انسان دوست تنظیمیں آپ نے جس طرح ان کو وضاحت سے بتایا, یہ کام کر رہے ہیں اپنی انفرادی اور کچھ اجتماعی دوستوں کے تعاون سے یا ڈونرز کے تعاون سے یہ کام کر رہے ہیں. تو لیکن مسائل اتنے زیادہ ہیں اور اس والیوم پہ پہنچ چکے ہیں کہ 700 یا 800 لوگوں کے کام کرنے سے وہ ان چیزوں کا بالکل آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. کم ضرور ہو سکتی ہیں لیکن وہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی. ہاں, اس میں یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ جو حکومت تعاون کرتی ہے مختلف حوالوں سے, تو وہ بہت ہی قابل قدر ہے. اور میں اور بھی ایسے لوگ ہیں شہر میں, کھانا کھلانے کا یہ عذرائے جیسے کہتے ہیں نا, ہم نے عذرائے طنز اس کو رکھ لیا ہے, حالانکہ ہمارے دین اسلام میں اس بات کی بڑی تحسین, بہت تحسین. اس سے آگے بھی بڑھ کر اس وقت ضرورت ہے کہ کچھ جیسے انڈسٹری لگائی جائے. بار بار ایک بات سامنے آتی ہے کہ جی چائنا ہو یا دیگر اس طرح کے اطراف کی کنٹریز ہوں, ایون انڈیا ہو, بنگلہ دیش ہو, وہاں کی خواتین کام کرتی ہیں. ہماری خواتین جو ہیں وہ کیو میں لگی ہوئی ہوتی ہیں راشن کے, اس کے. تو یہ اس حوالے سے کہ کیا چھوٹے چھوٹے یونٹ بنا کر نہیں سمجھتے ہیں کہ فعال کیا جا سکتا ہے معاملات کو؟ دیکھیں کہ ہمارے سے بھی نیا ملک ہے بنگلہ دیش. وہاں ڈاکٹر یونس نے ایک گرامین بینک کے نام سے ایک سماجی سطح پہ ایک انقلاب لے کر آئے جو کہ پورے بنگلہ دیش میں اس کے اثرات محسوس کیے گئے, اور صرف غربت سے پسے ہوئے لوگوں کو انہوں نے فوکس کرا. دیکھیں, امیر تو ہر ملک میں امیر ہی ہوتا ہے اور اس کو ساری سہولتیں میسر ہوتی ہیں. کیا اچھی بات ہے, امیر ہر ملک میں امیر ہوتا ہے. ہاں, اور بل گیٹس ہو یا ہمارے دوست ٹرمپ ہوں, بالکل اور جہاں تک خط غربت والے لوگ ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا یا 3 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی, اصل زندگی ان کے لیے ہوتی ہے. اور حکومت کو ہمارے یہاں دراصل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, آپ کی بات کو میں لے کے کہہ رہا ہوں, کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ شور مچا رہا ہے, لو اس کے منہ میں روٹی رکھ دو, منہ بند کر دو. صحیح ہے, لالی پاپ لگا دو. ہاں, پلٹ کے پوچھیں گے نہیں کہ بھائی تو شور کیوں مچانے نکلا گھر سے, وہ کیا عوامل تھے, وہ کیا پس منظر تھا جو تو گھر سے جو باہر نکل کے تجھے شور مچانے کی, یا لیڈر بننے کی ضرورت ہے, یا جرائم کو آپ دیکھ لیں. جو جرائم ہوتے ہیں زیادہ تر ان کا تعلق اسی پسی ہوئی کلاس میں نظر آتی ہے ان جرائم کے پیچھے, کیونکہ مسئلہ وہی ہوتا ہے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں, بنیادی ضروریات کا کال پڑی ہوئی ہے, اور ہر حوالے سے وہ پریشان ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں معاشرتی دباؤ کے تحت بعض لوگ اپنا اس چیز کو پھر جرائم کی طرف یا منفی سرگرمیوں کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں, اور میں ان کو بہت ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں, جو صبح نکلتے ہیں اور مزدوری کرنے یا اپنے مختلف کاموں سے, اور وہ اس زندگی کی گاڑی کو اور زندگی کے مسائل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. اور حکومت کو جہاں تک آپ نے اس بات کری کہ یہ انڈسٹریل, دیکھیں جی چائنا نے 50 سال پہلے کچھ لوگوں نے وہاں خواب دیکھا تھا, اور وہ 50 سال پورے نہیں ہوئے, وہ انہوں نے اس خواب کو 4 چاند لگا کے پورا کر دیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں نیک نیتی کا فقدان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. محسن بھائی بڑی اہم بات کی انہوں نے. چین لائی اور ماؤ زے تونگ بھی اگر یہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ آپ 1 چمچ چینی جو ہے وہ اپنی چائے میں ڈالیں, تو یہ یقین تھا ان چائنا کے ہر شہری کو کہ ماؤ زے تونگ اور چین لائی کی چائے میں بھی 1 ہی چمچ چینی ہوتی ہے. بالکل جی. تو
ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، اس میں مطلب کوئی ایک پارٹی یا سیاست کا عمل دخل نہیں ہے، یہ ایک ایسا برائی ہے جو کہ ایلیٹ کلاس میں ہماری پائی جاتی ہے، اور ایلیٹ کلاس ہماری وہ ہے جس میں سارے رائٹ لیفٹ ایکس وائی زیڈ اپوزیشن گورنمنٹ سب مل کے بیٹھتے ہیں، اور یہ جب تک وہ اپنے اوپر اس چیز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے صرف 700 لوگوں کا یا 7,000 لوگوں کا مفاد نہیں دیکھنا، ان 22-23 کروڑ یا 25 کروڑ لوگوں کو بھی اپنی اس میں رکھنا ہے، تو جب تک وہ نہیں ہوگا اس میں. لیکن اکیلا کوئی بھی چونکہ اتنے گھمبیر مسائل ہیں کہ کوئی بھی اکیلا اس چیز کو نہیں کر سکتا. حکومتی سطح پر حکومت کو بھی اپنے اینڈ سے کچھ کرنا ہوگا، اور پرائیویٹ سیکٹر ہمارا بہت اہم ہے اس لحاظ سے، ان کو بھی ساتھ اس چیز کو لے کے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. اچھا، ان کی گفتگو سے کامران بھائی کی مجھے ایک اور لائن دماغ میں آئی ہے کہ جو فلم انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ ہوتے ہیں، شو بزنس کے لوگ ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سافٹ ہوتے ہیں. بالکل، یعنی تو اچھا ہاں، آرٹ لور جو بھی ہوگا تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا دل زیادہ نرم ہوگا، وہ زیادہ نرم خو ہوگا. انڈسٹری میں اپنا نام بنانے کے بعد اگر ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے سیاست میں بھی قدم رکھا. محسن بھائی، سوال صرف یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرف سے اس طرف جو لوگ آتے ہیں وہ کچھ زیادہ بہتر کرتے ہیں عوام کے لیے؟ ایسے مطلب ہمارے پاس درجنوں مثالیں ہیں. میں سمجھتا ہوں سید کمال صاحب آئے تھے ہمارے پاکستان میں، سید کمال صاحب آئے تھے لیکن وہ آ نہیں سکے. ہاں، وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے سید کمال صاحب. اور تو مجھے کسی کی مثال یاد نہیں رہی جو الیکشن میں، جو سیاست میں حصہ لیا. فیصل خان نظامانی صاحب نے بھی الیکشن میں حصہ لیا ہے، ساجد حسن نے بھی الیکشن میں حصہ لیا. کون سے الیکشن؟ پاکستان کے؟ جی صوبائی مجھے دونوں ٹکٹ ہولڈر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالوں سے. اور اس کے علاوہ میڈم شرمیلا فاروقی ہیں جو اس وقت وہ تو ایوان میں بھی ہیں. تو اب پڑوس کی طرف جائیں تو وہاں پہ تو ایک بہت لمبی ایک قطار ہے. میڈم وجنتی مالا ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، راج ببر ہیں جو مطلب بہت زیادہ ایکسٹریملی. اور پھر ابھی جو تامل ناڈو میں ایک انقلاب آیا. جی بالکل. دیکھیے، اصل میں انڈسٹری کے لوگوں کو ایک پریویلیج یہ ہوتی ہے کہ ان کو فیس ریکگنیشن ہوتی ہے، جو لوگ چہرہ پہچانتے ہیں. تو یہی بات بہت، جیسے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، فیس ریکگنیشن کی مثال دوں. ایک دفعہ میں اور جاوید شیخ صاحب ٹریول کر رہے تھے کراچی سے لاہور. ہمیں ایک پروجیکٹ پہ جانا تھا تو ہمارے پاس سیٹیں کنفرم نہیں تھیں. ہم دونوں کی سیٹیں پی آئی اے سے کنفرم نہیں تھی. چانس پہ انہوں نے کہا ہو جائے گی، صبح کی فلائٹ تھی 8 بجے کی. ہم دونوں پہنچے. اب بینگ اے ڈائریکٹر اگر میں آگے تھا تو میں نے ان کو ٹکٹ دیا. وہ نہیں، یہ تو آپ کی چانس پہ لے نہیں سکتا، 12 لوگ کھڑے ہوئے چانس کے اوپر، میں کیسے لے سکتا ہوں؟ ہے ہی نہیں، سیٹ ہی نہیں ہے. نہیں آپ 2 بجے چلے جائیے. نہیں سر میں نہیں لے سکتا. میں نے کہا میں پیچھے ہٹے ہی تھا. جاوید شاہ صاحب نے کیا میرا، ارے سر آپ کو کیسے منع کر سکتے ہیں سر؟ اب وہ ان کا کوئی چچا ماموں نہیں تھے، مگر فیس ریکگنیشن. اور وہ مطلب لونگ پرسنالٹی کا حوالہ ہے نا. آپ سب لوگ محبت کر رہے ہیں، آپ پبلک فگر ہیں. تو ان کو اس سے ارے سر آپ کو کیسے منع کر سکتے ہیں، لائیے دیجیے جی. تو ہمارا فیس ریکگنائز نہیں ہے آرٹسٹوں کے فیس. تو جب فیس ریکگنیشن جب وہ سیاست میں آتے ہیں تو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کا پازیٹیو امیج ہوتا ہے جو زیادہ تر لوگوں آرٹسٹ. ہیما مالنی بھی آئی ہیں، امیتابھ بچن نے بھی الیکشن لڑا، جیا بہادری اس وقت جو ہیں وہ ایوان میں ہیں، اور بھی مطلب آپ بہت سارے نام گنتے چلے جائیں تو وہ اسمبلی کے رکن ہوئے. پازیٹیو امیج ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کو ایکسٹرا بینیفٹ ملتا ہے سیاست میں بھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہماری کوئی انڈسٹری میں ہے ایسا کہ جس میں کچھ کرنٹ ہے؟ کیونکہ وہ ایک تیسری جماعت کی تو ضرورت ہر دور میں رہتی ہے. بہت سے آرٹسٹ ہیں ایسے میں سمجھتا ہوں جو سیاست میں اپنا نام بنا سکتے ہیں. بہت سے آرٹسٹ نے، میں کیا کسی ایک کافی ہے، بات وہی آ رہی ہے جن کے فیس ریکگنائزڈ ہیں. وہ نہیں میں اس سینس میں پوچھ رہا ہوں باس، وہ نون آرٹسٹ جو کہیں درد بھی رکھتا ہے نا قوم کا، جو سمجھتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے یا کچھ اور اچھا ہونا چاہیے، تو وہ جیسے سیٹ پہ گفتگو تو ہوتی ہے نا، تو آپ کو ان کے اوپینینز جاننے کا موقع ملتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، مطلب شیخ صاحب میں ہے کچھ کرنٹ اس طرح کا. صاحب بھی اچھے ہیں، وہ
عوام کو سمجھتے ہیں. بہت سے سینئر آرٹسٹ بہت اچھے ہیں. مصطفیٰ قریشی صاحب بہت سافٹ ہارٹ آدمی ہیں. مصطفیٰ قریشی صاحب کو میں دیکھتا ہوں بہت سافٹ ہارٹڈ آدمی ہیں, چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنا کسی کے لیے. اس طرح تو میں سمجھتا ہوں ان کے بڑے آرٹسٹ. اب شان میں ہے کچھ کرنٹ؟ نہیں میں نے نہیں. اچھا آپ نے ساتھ کام نہیں کیا؟ مجھے نہیں اندازہ ان کا. لیکن جو شان پرسنالٹی جو ہے وہ لاہور سے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر وہ اس فیملی کے ہیں, پوری فلم فیملی کے آدمی ہیں. فلم فیملی کے آدمی. بہت اچھا جملہ دیا آپ نے. نیلو صاحبہ, تو وہ ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ناظرین کرام, یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ابھی ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آئے ہیں اور کامران آپ کی طرف آئیں گے. بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت این جی اوز کام کر رہی ہیں, خاص طور پہ آپ نے مختلف شعبوں میں کام کیا ہے آپ کی اپنی این جی او کے ساتھ, کون سے شعبے ایسے ہیں جہاں بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی؟ ہیلتھ کا شعبہ ہے یا ایجوکیشن کا شعبہ ہے یا کہ کوئی اور؟ منصور بھائی, ہمارے ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خواتین پہ مشتمل ہے. سوری, خواتین پہ مشتمل ہے, جبکہ کہا جاتا ہے کہ 52% خواتین ہیں. 52%. تو ایک بہت مشہور حکمران تھا یورپ کا, اس نے کہا تھا تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو, میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا. میرا خیال ہے ہٹلر نے کہا تھا, نیپولین. تو اصل ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے خواتین کی ووکیشنل ٹریننگ, ان کی بیسک ایجوکیشن, اور اگر وہ ان میں ٹیلنٹ ہے اور شوق ہے اور وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہی ہوں بچیاں, تو ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کی فیلڈ میں آگے ایکسل کر سکیں. اور ایک تعلیمی یافتہ ماں سے بہتر تحفہ کسی کمیونٹی, کسی محلے, کسی شہر کے لیے اس سے بہتر تحفہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ ایک نسل کی بنیاد ہے. کیا اچھی بات کی ہے بھائی کامران چاولہ صاحب نے, اور اصل میں بہت مجھے کیوں دے رہے ہیں, اور وہ میں لے کے آپ کی طرف حاضر ہو جاتا ہوں. پڑھی لکھی ماں بہت اہم نقطہ ہے. اب جو آرٹسٹ آتے ہیں اور کل جو آرٹسٹ آتے تھے, کتنا ایجوکیشن کا فرق ہے اور کتنا کلچرڈ حوالوں کا فرق ہے؟ دیکھیے ایجوکیشن مطلب پڑھے لکھے آرٹسٹ تو اس زمانے میں بھی تھے. وحید مراد صاحب تھے, بہت پڑھے لکھے تھے. محمد علی صاحب تھے, بہت پڑھے لکھے تھے. آج بھی لوگ ہیں, پڑھے لکھی خواتین بھی آ رہی ہیں, پڑھے لکھے لڑکے بھی آ رہے ہیں. جو بھی ہیں وہ پڑھ لکھ کے آ رہے ہیں. فواد خان اگر ہیں تو بہت پڑھے لکھے ہیں. اس طرح جتنے بھی آرٹسٹ تو اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. پڑھائی تعلیمی یافتہ ہونا اور کلچرڈ ہونا دو الگ باتیں ہیں. دیٹ از دا پوائنٹ. تعلیمی یافتہ آدمی کلچرڈ بھی ہوتا ہے. ہر تعلیمی یافتہ آدمی کلچرڈ نہیں ہوتا ہے. تعلیم آپ کے اندر بہت پیدا کرتی ہے نا, ایک آپ کے اندر نکھار پیدا کر دیتی ہے نا تعلیم آپ کے اندر. وہ مطلب ظاہر ہے تو جو جتنے آرٹسٹ کسی بھی فیلڈ میں, جب آپ ایک آدمی ایجوکیشن مطلب ایجوکیٹڈ آدمی آئے گا تو وہ دور سے نظر آ جائے گا. چلیں میں تھوڑا سوال کو مولڈ کر لیتا ہوں محسن بھائی, اس طرح پوچھ لیتا ہوں کہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اس میں کوئی فرق آپ نے محسوس کیا کہ کل کی جو آرٹسٹ تھی یا کل کا جو آرٹسٹ تھا اور آج کے یہ جو یووا آرٹسٹ آئے ہیں, یوتھ کے لوگ آئے ہیں, نوجوان آئے ہیں, ان میں کہیں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ جتنے بھی سینئر آرٹسٹ ہیں پرانے وقتوں کے یا آج بھی, جتنے بھی آج بھی جو کام کر رہے ہیں سینئر آرٹسٹ ہیں, وہ بہت ہمبل ہوتے ہیں. بہت ہمبل ہوتے ہیں, ویری ہمبل ہوتے ہیں. بہت اپنے کام پہ فوکس کرتے ہیں, اسکرپٹ کو پورا یاد کرتے ہیں. جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا, مگر یہ جو کچھ نئے لوگ جو آتے ہیں, کچھ بالکل نئے لوگ جو آ جاتے ہیں, وہ کام پہ فوکس نہیں کرتے. وہ اپنے اوپر اپنی چیزوں پہ بڑا فوکس کرتے ہیں. اپنی اسکرپٹ یاد لائن کر کے یاد کرتے ہیں, لائن کر کے ریکارڈ کراتے ہیں, ایک لائن. وہ تو ایڈوانٹیج بھی مل رہا ہے نا. اب آپ ایک لائن بولیں کٹ, ایک لائن بولیں کٹ. جبکہ بڑے آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کو تو پورا یاد ہوتا ہے, اسکرپٹ پورا یاد ہوتا ہے پورا. اور تو وہ گھر سے بھی یاد کر کے آتے ہیں. اپنی وارڈروب پہ بھی توجہ دیتے ہیں. ان کو کنٹینیوٹی کا بھی پتہ ہوتا ہے, میری کل کی کنٹینیوٹی کیا تھی, آج کی کیا ہے. تو وہ سینئر
تو پھر سینئر ہوتا ہے نا کسی بھی معاملے میں. جلدی نہیں, آج کا آرٹسٹ جلدی میں نہیں ہے, جلدی جلدی اسٹار بننا چاہتا ہے, جلدی جلدی پیسے کمانا چاہتا ہے. مگر اس طرح ہو نہیں سکتا نا, جلدی ہو نہیں سکتا. جتنے بھی آرٹسٹ نے جن کے نام میں نے لیے 85 سے جنہوں نے کام کیا, تو آج مطلب 40 سال ہو گئے نا ان کو. تو جب وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں تو وہ مقام آپ کو فوراً تو نہیں مل سکتا نا. جن کو 40 سال میں ملا وہ آپ کو کیسے مل سکتا ہے؟ بالکل صحیح. ہو سکتا ہے آپ کو اچھا کریکٹر مل جائے, ڈرامے میں اچھا کردار مل جائے جس سے آپ ایک دم بوسٹ ہو جائیں, مگر سینئر کی جگہ نہیں لے سکتے آپ. اور میں اور بھی دوستوں کے ساتھ جب انٹرویوز میں کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ جو واقعی اچھا بڑا اسٹار تھا ہے, تو وہ اپنے جونیئرز کو, جیسے آپ نے بہروز سبزواری صاحب کی مثال دی, ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے, آپ نے ذکر کیا تھا معین اختر کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, تو وہ بھی ایک ہمارا لیجنڈ حوالہ ہے. ویری پروفیشنل تھورو پروفیشنل. ہم جاننا چاہیں گے تھوڑا سا معین بھائی کے ساتھ. حالانکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت لیٹ اٹھتے ہیں, مگر ہماری جو شوٹ کا کال ٹائم تھا وہ صبح 9 بجے تھا, شاباش, اور وہ 8:30 بجے موجود تھے. ویری گڈ. موجود تھے, اور اپنے ڈریس کے ساتھ ڈریس بھی انہوں نے بتایا تھا کہ میں, میرا خیال ہے ٹوتھ پیسٹ کا مسٹر وائٹ شاید ٹوتھ پیسٹ کا ٹوتھ برش یا ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار تھا. اور وہ بہت آرٹسٹ تو پھر آرٹسٹ ہوتا ہے نا, مگر ان کو میں نے بہت تھورو ہمبل کام کے ساتھ ڈائریکٹر کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہوا پایا. گڈ. کوآپریٹ کیا انہوں نے بہت ڈائریکٹر, اور بہت ٹائم پر, بہت اچھا, بہتوں کے ساتھ کام کیا. انور مقصود صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے میں نے, کمرشل کیا ہے ان کے ساتھ, بہترین زبردست کام. انور مقصود صاحب کی تو بات تھی, وہ تو خود لائنیں بھی دیتے رہتے تھے بیچ بیچ میں. اچھا, اسکرپٹ رٹ کے ہوئے لائنیں دیتے رہتے تھے بیچ میں. صحیح ہے. اچھی ہوتی ہیں تو ہم نے لگائی بھی ان کی لائنیں. تو جو فیمیل آرٹسٹ ٹی وی اور کمرشلز میں آپ کے ساتھ رہیں, ان میں کون ایسا تھا کہ جس پہ آپ کو لگا کہ یار یہ تو بڑے مطلب پرسیپشن کچھ اور تھا, لیکن یہ تو بہت ہمبل, بہت کول, بہت کام. بہت لوگ, میں نے نادیہ خان کو دیکھا, بہت ہمبل ہیں, اتنے عرصے سے کام کر رہی ہیں مگر بہت ہمبل ہیں, بہت اچھا کام کرتی ہیں. میرے لیے دبئی سے آ گئی تھیں وہ کمرشل کرنے. دبئی میں اس زمانے میں ایک چینل کے ساتھ وہ مارننگ شو کرتی تھیں, وہاں سے میں نے ان کو بلوایا تو آ گئیں, کراچی آئیں, کام کیا, 2 دن ہم نے کام کیا ساتھ, بہت اچھا کام کیا. اور تو مطلب میرے ذہن میں پرسیپشن تھا کہ اتنے عرصے سے کام کرنی ہے تو نخرا ہوگا, وہ نہیں کچھ نہیں. ایک کال پہ انہوں نے کہا میں آ جاؤں گی, آپ بتائیے. اچھا, ایسے کچھ ہیں ذہن میں کہ جو بڑے نخرے کے ساتھ آئے اور اس کے بعد پھر اسکرین سے ہی آؤٹ ہو گئے اپنے نخروں کے ساتھ؟ دیکھیے نا, ان کے تو نام بھی یاد نہیں رہتے نا پھر. جو نخرے آئے, نخرے کیے, بہت وہ پھر ان کے نام بھی یاد نہیں رہتے ہمیں. لیکن یہ جو ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے مجھے انڈسٹری میں, چونکہ میں بھی کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جب سے انڈسٹری میں آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ مطلب ابھی آپ نے کام شروع نہیں کیا ہے, ابھی آپ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ سر پیسے کتنے ملیں گے, پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں, یعنی مطلب پہلے کا آرٹسٹ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خاص طور پہ جب پی ٹی وی کا دور ہے. میں ابھی آج یا کل ہی پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ میں ایک بہت بڑے باپ کا, بہت سپر اسٹار باپ کا بیٹا تھا, اور مجھے بھی پی ٹی وی میں داخل ہونے میں 12 سال لگے. عارف لوہار کہہ رہا ہے. اچھا, عالم لوہار کا نام تو مطلب ڈنکا بجتا تھا نا ان کا. بالکل, کیونکہ پی ٹی وی پہ یا کسی بھی اچھی بڑی انڈسٹری میں آپ نے فن سے جا سکتے ہیں. آپ باس, آپ نے تو پی ٹی وی کا دور دیکھا ہے, تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا کہ وہ کیا. دیکھیے اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا 8-8 دن 7-7 دن 8-8 دن ریہرسل کے لیے آتے تھے. ریہرسلز ہوتی تھی, فاطمہ سریا بجیا بیٹھی ہوتی تھیں, حسینہ معین بیٹھی ہوتی تھیں, تو ان کو ریہرسل کرنے آتے تھے, اسکرپٹ یاد ہوتے تھے, ادائیگی یاد ہوتی تھی, تلفظ کیا ہوتا تھا, ورنہ وگرنہ یہ چیزیں ان پہ زور دیا جاتا تھا. تو اپنے کپڑوں میں زور دیا جائے, کپڑے سلیکٹ کیے جاتے تھے, کون سے کپڑے, کیا دور چل رہا ہے, کس دور کے کپڑے پہننے ہیں کیا. تو وہ تو 8-8 دن تھا. اب تو میرا خیال ہے 8 منٹ نہیں لیتے لوگ کام کرنے میں, اسکرپٹ یاد کرنے میں. آتے ہیں, اسکرپٹ وہیں میک اپ ہو رہا ہوتا ہے, اسکرپٹ پڑھتے ہیں, وہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا. تو وہ اس وقت آپ دیکھیں نا, اس وقت کے آرٹسٹوں میں یہ والی چیز نہیں تھی کہ جلدی سے مہنگا موبائل لے لوں, گاڑی. نہیں, بالکل بہت ہمبل لوگ تھے, غریب لوگ تھے بہت. آج کی جو نسل ہے اس میں کہاں یہ کیسے آیا, کیسے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی میں آج اسکرین پر ان ہوئی ہوں اور کل میرے پاس جو ہے وہ آئی فون ہو, بڑی گاڑی ہو, سارے لیوش معاملات دیکھ کے اصل میں دیکھ کے
کسی کو دیکھا کہ ان کے پاس بڑا موبائل ہے میں بھی میں رکھوں گا. حالانکہ ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ 200 ڈرامے ہیں, آپ کا پہلا ڈرامہ ہے, تو اگر ان کے پاس گاڑی اچھی ہے تو ان کے پاس 250 ڈرامے کیے ہوئے, کمرشل کیے ہوئے انہوں نے. تو ان کو فالو کرنا کہ جی ان کو فالو کروں میں, ان جیسی گاڑی لے لوں, تو کہیں اس طرح کی جو خواہشات ہیں وہ شو بزنس میں کرپشن کا راستہ کھولتی ہیں. ایک بہت ہی مطلب مشکل سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بار بار ایک بازگشت سنائی دیتی ہے کہ جی شو بزنس ہاں, شو بزنس ہاں. نہیں, سمجھنے پہ ہے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں, میں پچھلے اگر ٹوٹل لگائے 40 سال سے انڈسٹری میں ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ جی, لوگ ایک پرسیپشن ہے کہ جی ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے, یہ تو شراب پیتا ہوگا, تو سگریٹ پیتا ہوگا. نہ میں نے کبھی زندگی الحمدللہ سگریٹ پی, شراب نہ نہیں پی میں تو پانی بھی اپنے گھر سے لاتا ہوں. حسرتیں تو نہیں ہیں؟ نہیں, پانی بھی اپنے گھر سے لاتا ہوں, وہ پیتا ہوں میں. کوئی میرا اسکینڈل نہیں سنا ہوگا آپ نے آج تک 40 سال کے اندر. تو یہ تو آپ کے رکھنے پہ ہوتا ہے کہ آپ, تو یہ کرپشن کی بات ہے. کرپشن کرنی ہوگی تو وہ موچی بھی ہوگا تو وہ بھی کر لے گا. لیکن کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں چونکہ ہے تو اس لیے ہم مبرہ نہیں ہیں اس سے. بس وہ آگے بڑھنے کی جستجو کہ آگے سے آگے بڑھ جائیں کسی طرح بھی شارٹ کٹ لگا کے, وہ ایک بات ہوگی. مگر جو کردار جن کا ہوتا ہے وہ ان کا کردار ہوتا ہے. بالکل صحیح. جو مطلب کردار کے لوگ ہیں وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں نہیں رہتے ہیں. فیملی ویلیوز ہوتی ہیں وہ اس پہ رہتے ہیں, ان کو اس بات سے کوئی ایسا. لیکن آج کی جو نئی نسل آ رہی ہے وہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں جو چاہتے ہیں, مگر وہ شارٹ کٹ ان کے لیے لانگ ٹرم ثابت نہیں ہوتا. بالکل صحیح, وہ شارٹ کٹ ہی رہتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. کامران بھائی, یہ شارٹ کٹ اور لانگ ٹرم کی بات ہو رہی ہے, کون سے ایسے منصوبے آپ سمجھتے ہیں کہ این جی اوز کو ڈیولپ کرنے چاہیے, آگے لے کے چلنا چاہیے, جو مستقبل بعید کے حوالے رکھتے ہوں, لانگ ٹرم میں ان کو جو ہے وہ فائدہ دیں قوم کو, ملک کو؟ منصور بھائی, بہت ہی اہم چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہمارے یہاں ایک شعبہ ہے ریئل اسٹیٹ کا جس میں بلڈرز اور ڈیولپرز اور سوسائٹی والے انوالو ہوتے ہیں. 90 کی دہائی کے شروع میں کاٹیج انڈسٹری کے نام سے کچھ پلاٹ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے اناؤنس ہوئے تھے, لیکن وہ آج تک ان کا غیر یقینی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ پہ, اور ابھی تک وہ ادھورا ہے, اور بس عدالتیں اور دعویٰ در دعویٰ چل رہا ہے. اس میں ہمارے جو معزز بلڈرز اور ڈیولپرز ہیں, یہ جب بھی کوئی ہاؤسنگ اسکیم یا پلاٹ اسکیم سٹارٹ کرتے ہیں, ان کو چاہیے جیسے یہ پارک, مسجد اور کمیونٹی سینٹر کے لیے پلاٹ رکھتے ہیں نا, تو ایک کارخانے یا فیکٹری کے لیے بھی پلاٹ رکھتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. اور رفاہی حوالوں میں, ہاں, مطلب تاکہ وہاں پہ علاقے کے بچے, خواتین کو کام روزگار مل سکے. بہت اچھا, بہت اچھی تجویز. اور اس سے جو معاشرے میں ایک جرائم کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, جس کو لوگ مطلب وہ ہمارے یہاں ایک عمومی رویہ یہ ہے حکومتی سطح پہ بھی اور سماجی سطح پہ بھی, کہ جب تک وہ دھماکہ ڈھکنا توڑ کے دھماکہ نہیں ہو جائے گا نا, جب تک اس مسئلے کو پالتے رہیں گے. ایسا ہی. تو یہ کافی حد تک ان چیزوں کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج ہی یہ شروع کریں گے اور کل ہر گھر کے آگے کرولا کھڑی ہو جائے گی, لیکن وہ مستقبل بعید میں بہتر 50 سال بعد جب دوسری یا تیسری جنریشن جی ہاں بالکل ہوش سنبھال رہی ہوگی تو ان کو ایک اچھا اور بہتر پاکستان. بہت اچھی بات کی. کامران بھائی نے کہا کہ جو بلڈرز ہیں جب وہ پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں تو وہاں کوئی ایک پورشن, مطلب اللہ رسول کے نام پر بھائی, کوئی انسانیت کے نام پہ فلاحی حوالوں میں کوئی ایک کارخانہ اس طرح کا بنا دیا جائے کہ جہاں سے سارے لوگ سیکھیں گے اور وہ بھی ہوں. ہم کرٹیسائز تو بہت کرتے ہیں سرکار کو, لیکن جب سرکار کچھ اچھا کرتی ہے تو اس کی بھی تعریف ہونی چاہیے نا. انڈسٹری کو تھوڑا سا بوسٹ کرنے کے لیے حکومت پنجاب بھی آگے آئی ہے, حکومت سندھ بھی آگے آئی ہے, اور یہ ایک گڈ سائن ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آؤٹ کم کیا آتا ہے اس کے بعد. حکومت پنجاب نے بہت اچھی گرانٹ دی ہے, حکومت سندھ نے بہت اچھی گرانٹ دی ہے, اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے, کیا چیز سامنے آتی ہے. سنیما فلمیں اگر آ گئیں تو سنیما ہمارے کم ہے, سنیما میں کہاں لگائیں گے, پھر اس ٹکر کی فلم آئے گی نہیں آئے گی, اتنا بڑا کام آئے گا, کیونکہ آج فلم کا بجٹ کوئی بھی فلم 8-10 کروڑ سے کم کی نہیں بنتی.
تو 8-10 کروڑ چاہیے تو پھر کہیں تو بریک ایون ہوگا. ہاں شائقین کہاں سے آئیں گے, فلم دیکھنے والے فلم بین کہاں سے آئیں گے, بیکاز اب لوگوں گھر میں نیٹ فلکس ہے, ان پہ دیکھ لیتے ہیں. ویور کو لانا, سینما میں لانا بہت بڑا کام ہے. بہت سر قطع کلامی کروں گا, آپ اگر دائیں اور بائیں دیکھیں گے نا تو نہ سری لنکا کی فلم انڈسٹری برباد ہوئی, نہ بنگلہ دیش کی فلم انڈسٹری برباد ہوئی, اور نہ انڈیا کی فلم انڈسٹری برباد ہوئی. آج بھی اتنی ہی قوت کے ساتھ جاری ہے. ہمارے یہاں کیا پرابلم آیا؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے فلم بین کے, اگر ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہوگا نشاط کیپری سینما میں جمعے کے دن فلم لگتی تھی 3 بجے, تو 1:30 بجے سے لوگ کھڑا ہوتے تھے لائن لگا کے 1-1 روپے کا ٹکٹ لے کے, اور فلم دیکھنے والے کھڑکی توڑ چل رہی ہوتی تھی, ہفتہ چل رہا ہوتا تھا. آج 1,000 روپے کا ٹکٹ ہے, 1,200 روپے کا ٹکٹ ہے, 1,000 روپے کا ٹکٹ ہے, 1,000 روپے کا ٹکٹ ہے. اس کے علاوہ پاپ کارن اور پیپسی جو ہے وہ 500 روپے کی ہوتی ہے. 1,500 روپے ایک فیملی کو لے کے, اگر 5 لوگوں کو لے کے آ رہا ہے تو 10,000 روپے کا تو صرف ٹکٹ لے گا. اس کے بعد پیٹرول بھی خرچ کرے گا 3-4 روپے کا, 13-14 روپے. 13-14 روپے فلم دیکھنے آ گیا. اگر فلم کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا تو وہ تو مایوس ہو جائے گا. وہ سوچے گا 13-14 کا میں کھانا کھا لیتا, بچوں کو فیملی کھائیں. ہاں مطلب بہت ساری ایکٹیویٹیز ہو سکتی تھی, بل بھر دیتا اپنے گھر کا بجلی کا. میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہاں پہ چونکہ میں وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں, میں چاہوں گا کہ حکومت کو کچھ تجاویز اس سلسلے میں دیں, کیونکہ انڈسٹری کھڑی ہوگی تو اور 4 راستے کھلیں. چھوٹے سینما 100 روپے ٹکٹ والے سینما لائیں, ان کو ریوائیو کریں, ان سینما کو, چھوٹے سینما. اور یہ گفتگو مرشد استاد محترم میں چاہوں گا اپنے کیمرے میں سرکار سے کیجئے. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سینما لانے چاہیے مارکیٹ کے اندر, پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر, خاص طور پہ لاہور بڑا سرکٹ ہے ہمارا. یہ جو چھوٹے 100 روپے ٹکٹ والے, 150 روپے ٹکٹ والے سینما لائیں, تو ہماری عوام دیکھنا چاہتی ہے فلم, مگر ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا 1,000 روپے کا ٹکٹ. پھر 1,000 روپے وہ سب سے اچھا دور تھا نشاط سینما میں. ہم جاتے تھے 50 روپے کا بھی, اگر بہت بڑا ٹکٹ ہوتا 50 روپے کا ٹکٹ لے لیا, 10 روپے کا بن کباب کھا لیا, اور 60 روپے کے اندر عیاشی کر کے نکلتے تھے, ہمیں یاد ہے. تو وہ چیز, یا 1 روپے کا ٹکٹ بھی ہوتا تھا, 2 روپے کا ٹکٹ بھی ہوتا تھا, تو ہر کوئی پہنچ جاتا تھا. آج فلم بین کو فلم دیکھنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ وہ 1,500 روپے کا ٹکٹ لے گا, اس کے بعد کہاں سے. اور اچھا پھر اپروچ میں نہیں ہے, اتنے بڑے بڑے سینما ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں وہاں جاتے ہوئے لوگ نا, کہ یار نہیں پتہ نہیں کیسے ہو, تو ان کی اپروچ میں نہیں ہے. تو وہ جو ہوتا تھا ریوالی سینما, نشیمن سینما, ناولٹی سینما, یہ مضراب سینما, یا کورنگی میں جو سینما تھے, یہ ان کے پہنچ میں تھے. تو سینماؤں کو پہنچ میں پیدا کریں. میں سمجھتا ہوں میکسیمم 100 روپے کا ٹکٹ رکھیں, فلم دیکھنے آئیں گے لوگ. بھائی جان وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں, کوئی بات ایسی کوئی آپ کہنا چاہیں گے, وہ سامنے آپ کا کیمرہ ہے, کہ سرکار جو ہے وہ اس شعبے میں تھوڑا سا اگر زیادہ محنت کرے تو یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا. ایک چھوٹی سی بات پہلے میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک نفسیاتی رویہ ہے عام لوگوں کا, کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ جیسے یہ میرا پڑوسی جب تک اچھا کام نہیں کرے گا تو مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی, کوئی اسٹیپ لینے کی, اور وہ پڑوسی بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اب جب سب سے پہلے ہمیں اپنے تعلیمی ریشیو کو بہتر کرنا ہوگا. ہم بدقسمتی سے جو اخبار پڑھ لیتے ہیں, اپنا نام لکھ کے دستخط کر دیتے ہیں, ان کو بھی خواندگی میں شمار کرتے ہیں. حالانکہ ایک سری لنکا جیسا ملک جو کہ ہم سے 10 گنا چھوٹا ہے, 90% لٹریسی ریٹ ہے وہاں پہ. دیگر کئی حوالوں سے وہ اتنا زیادہ معتبر نہیں ہے ملک, لیکن تعلیمی ریشیو انہوں نے 90% رکھا ہوا ہے. تعلیم جتنی ہی زیادہ بڑھے گی, ہمارا سماجی شعور بھی اتنا ہی بلند ہوگا, اور لوگوں کو اپنے مقاصد اور اپنے رویوں کو بھی نظر ثانی کرنے کا موقع ملے گا. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام, شام کی بیٹھک کا وقت ختم ہو رہا ہے, اور جو کامران بھائی سے گفتگو سے نتیجہ ہم نے اخذ کیا وہ یہ کیا ہے کہ کہیں ہم نے بچپن میں یہ لائن سنی تھی, شاید دہرانے کی ضرورت ہے, کہ مرد کو پڑھاؤ, فرد کو پڑھاؤ, زن کو پڑھاؤ, وطن کو پڑھاؤ. اگر ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے تو یقیناً فی زمانہ اب شاید ضرورت اس امر کی ہے کہ مرد اور عورت, لڑکے اور لڑکی کو ساتھ آگے بڑھنا ہے, برابری سے چلنا ہے, تو یقیناً یہ ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی بہتر حوالہ ہوگا
آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ